اٹینڈنس جی آ گئی آپ لوگوں کی، جنہوں نے نہیں لگائی وہ پلیز لگا لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ جی وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ میں امتیاز بول رہی ہوں نادیہ، میں نے آپ کو شاید میسج کیا تھا کہ میں ہاسپٹل جا رہی ہوں، میں کلاس نہیں لے سکوں گی لاسٹ جی ویڈنسڈے۔ جی اگر بالکل، پاسبل ہے تو اٹس اوکے، ادروائز میں لوگوں کا سن کے سمجھ جاؤں گی۔ جی آپ نے امتیاز وہ آلریڈی پڑھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، وہ اتنی کوئی مشکل بات اٹس نہیں اوکے، ہے جی۔ اوکے اوکے دین اٹس ہاں اوکے، اوکے بالکل تھینک یو۔ بیسک بیسک کی بات ہے۔ ہاں بس صحیح ہے۔ جی ہم لوگ سیکھ رہے تھے کہ اسم کو بنانے کے لیے ہمیں کتنی چیزیں ریکوائرڈ ہیں، کتنی چیزوں سے مل کے اسم تیار ہوتا ہے، اور ہم نے اس کے بارے میں بات کی کہ سب سے پہلے 4 چیزیں ہمیں ضرورت ہیں۔ عدد یعنی کہ کوانٹٹی، جتنے بھی اسم الفاظ ہوتے ہیں ان کی کوئی نہ کوئی عدد ہوتا ہے، یعنی کہ وہ 1 سیب ہوگا، وہ 2 سیب ہوں گے، یا وہ سب سیب ہوں گے۔ 1 کرسی ہوگی، 2 کرسیاں ہوں گی، سب کرسیاں ہوں گی۔ 1 قلم ہوگا، 2 قلم ہوں گے، سب قلم ہوں گے۔ کہنے کی بات یہ کہ کچھ مختلف ہماری کلاس میں کلاس کہہ رہی ہوں کیا ہے عدد میں، کہ اردو میں صرف 2 چیزیں ہوتی ہیں، واحد، اور 1 سے زیادہ چیز کو جمع کہا جاتا ہے، جبکہ اور انگلش میں بھی ایسے ہی ہے، سنگولر اور پھر پلورل آ جاتا ہے۔ لیکن عربی میں ایک اضافی چیز ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ 1 عدد کے بعد 2 عدد آتے ہیں، یعنی کہ 1 قلم کے بعد 2 قلم کے لیے بھی علیحدہ الفاظ بنے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد 2 سے زیادہ کو سب کہتے ہیں۔ تو یہ ایک نئی چیز ہم نے پڑھی عدد کے بارے میں۔ ہم نے کہا اس کو تثنیہ کہا جاتا ہے، اس کو اگر یاد ہو جائے تو اچھی بات ہے، نہ بھی یاد ہو تو کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، اور اس کو مثنیٰ بھی کہا جاتا ہے۔ انشاءاللہ اس کی اتنی ریپیٹیشن ہوگی کہ آپ لوگوں کو آ جائے گا۔ تو تثنیہ یا مثنیٰ یہ 2 کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم نے کیا بات کی کہ قرآن اسم میں عدد کے بعد کوئی نہ کوئی جنس بھی ہوتی ہے، اور جنس ہم سب جانتے ہیں، جینڈر، میسکولن اور فیمنن، یعنی کہ میل اور فیمیل، مذکر یا مؤنث۔ ہر اسم کی جنس ہوتی ہے، اس چیز نے ہمیں تھوڑا سا پریشان کیا کہ ہر چیز کی جنس کیسے ہو سکتی ہے۔ جو دادا دادی، نانا نانی، امی ابو، بکرا بکری، طوطا طوطی، یہ تو سمجھ میں آتی ہے ان کی کوئی نہ کوئی جنس ہے، اور نام سنتے ہی ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ مذکر کون سا ہے، مؤنث کون سا ہے۔ اب قلم، کتاب، کرسی، میز، چاند، سورج، ستارے، کیا ان کی بھی کوئی جنس ہوتی ہے؟ ان کی تو کوئی جنس نہیں ہوتی۔ تو ہم نے یہ سیکھ لیا کہ ان کی جنس تو نہیں ہوتی، ان کی اپنی کوئی جنس نہیں ہے، لیکن ہم جملہ بول نہیں سکتے جب تک کوئی جنس نہ دے دی جائے، کیونکہ ہمیں کہنا ہے کہ کرسی ٹوٹی ہے یا کرسی ٹوٹا ہے، کرسی نئی ہے یا کرسی پرانا ہے۔ تو اب جب تک ہمیں کوئی جنس کا نہ پتا ہو تو ہمیں جملہ بنانا بہت مشکل ہے۔ تو اس لیے جو اہل زبان تھے، جنہوں نے زبان بنائی، کچھ تو ایسے اسم ہیں جن کا پیئر موجود ہے، جس کا جوڑا موجود ہے، جس طرح امی ابو، دادا دادی، نانا نانی، پھپھو پھپھا، خالہ خالو، لیکن جن کی جنس نہیں ہے، جس طرح کرسی، میز، پلنگ، کتاب، چاند، سورج، ستارے، ان کو پھر اہل زبان کس کو کہتے ہیں؟ جنہوں نے زبان کو بنایا، انہوں نے خود ہی ان کو جنس دے دی، یعنی کہ ایسے تمام اسم الفاظ جن کی اپنی کوئی جنس نہیں تھی، ان کو 2 حصوں میں بانٹ دیا، ان کو اکٹھا کر کے ایک جگہ پہ لکھا، پھر ان کے 2 گروپ بنا دیے۔ آدھوں کو انہوں نے خود ہی سے کہہ دیا کہ یہ مذکر ہیں، آدھوں کو خود ہی سے کہہ دیا کہ یہ مؤنث ہیں، کیونکہ ہر زبان بنانے والے نے اپنی مرضی سے نام دیا، اس لیے ہر زبان میں وہ مختلف ہو سکتے ہیں۔ جو اٹالین میں مذکر ہے وہ عربی میں مؤنث ہو سکتا ہے، جو عربی میں مؤنث ہے وہ اردو میں مذکر ہو سکتا ہے، اور کچھ بائی کو انسیڈنس سیم بھی ہو سکتے ہیں، ایک جیسے بھی ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ جنس جو ہے ان کی ذاتی نہیں ہے، ان کو دی گئی ہے، اسی وجہ سے ہم نے آپ تمام اسم کو 2 حصوں میں بانٹ دیا۔ جو تو اصل میں
پیئر میں موجود ہیں، جوڑی میں موجود ہیں، تو ان کو تو ہم نے کہہ دیا یہ حقیقی مذکر اور حقیقی مؤنث ہیں، اور جو جن کی اپنی کوئی جنس نہیں تھی، ہم نے زبردستی کی ان کو کوئی جنس دی، ان کو ہم نے کیا کہا کہ یہ غیر حقیقی مذکر اور غیر حقیقی مؤنث ہیں، یعنی کہ حقیقت سے ان کا کسی بھی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے، ہم نے اپنی مرضی سے ان کو یہ جنس دی ہے، تو اس لیے یہ غیر حقیقی ہیں، یعنی کہ حقیقت سے بہت دور ہیں۔ تو ایک تو یہ نام دے دیا ہم نے ایسے مذکر مؤنث کو، اور دوسرے نمبر پہ کیونکہ اپنی زبان میں تو ہمیں سمجھ آ گئی، جب میں نے جملہ بولا تو مجھے سمجھ آ گئی کہ میں نے کرسی کو نئی کہا ہے کہ نیا کہا ہے، میں نے پلنگ کو مؤنث بنایا کہ مذکر بنایا، بچپن سے پیدا ہوئے بڑے ہوئے سنتے ہوئے بڑے ہوئے، اور ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ اسم مذکر ہے اور یہ مؤنث ہے، اس کو ہم نے ایسے بولنا ہے، اس کو ایسے بولنا ہے، کیونکہ ہم نے بولتے ہی ایسے سنا۔ اب جو نئی زبان ہم نے سیکھنی ہے، مثلا کوئی اٹالین سیکھنا چاہتا ہے، کوئی فرینچ سیکھنا چاہتا ہے، کوئی ٹرکش زبان سیکھنا چاہتا ہے، اور ہم قرآن مجید کی عربی سیکھنے کے لیے یہاں اکٹھے ہوئے ہیں، تو اب ہمیں کیسے پتا چلے؟ ہم نے جب بولنا ہے، عربی بولنی ہے، اب ہمیں کیسے پتا چلے کہ اس کو ہم نے مذکر کہنا ہے کہ مؤنث؟ تو ہم اس زبان کو سنیں گے، جب ہم سنیں گے تو ہمیں پتا چلے گا کہ اب عرب لوگ کرسی کو مذکر کہہ رہے ہیں کہ مؤنث، کتاب کو یا قلم کو مذکر بول رہے ہیں کہ مؤنث، تو سن کے ہمیں پتا چلے گا، تو سننے کے بعد ہمیں پتا چلا کہ یہ والے 50 اسم مذکر ہیں عربی میں، اور یہ والے 50 اسم مؤنث بولے جاتے ہیں۔ کیونکہ ہمیں سننے کے بعد پتا چلا تو ہم نے اس کو ایک اور نام بھی دے دیا کہ ایک تو ہم نے کہا غیر حقیقی، یعنی کہ حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اصل میں ان کی کوئی اپنی جنس ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن کیونکہ اہل زبان ان کو مؤنث کہہ رہے ہیں تو ہم بھی مؤنث بولیں گے، اور اسی طرح جن کو وہ مذکر کہہ رہے ہیں ہم کہیں گے غیر حقیقی مذکر، یعنی کہ حقیقت سے تو کوئی تعلق نہیں، ان کی اپنی تو کوئی جنس ہی نہیں ہے، لیکن کیونکہ اہل زبان ان کو مذکر کہہ رہے ہیں اس لیے ہم بھی ان کو مذکر کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ان کے ایک اور نام بھی رکھ دیے گئے اسی حوالے سے، کیونکہ ان کی اپنی کوئی جنس نہیں ہے، سماعی، مذکر سماعی، یعنی کہ سما سین میم عین، سننے کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، سن کے کیونکہ ہمیں پتا چلا کہ یہ مذکر ہے یا مؤنث، تو ہم نے اس کو ایک اور نام دے دیا مذکر یا مؤنث سماعی، یعنی کہ سماعت ہم نے کی، سنا، تو ہمیں پتا چلا کہ یہ مذکر ہیں یا مؤنث ہیں۔ اب ان ناموں کو میں صرف آپ لوگوں کو کیوں بتا رہی ہوں کہ اگر آپ کو کہیں پہ ان کو سننا ملے تو آپ کے لیے یہ کوئی ایلین ورڈز نہ ہو، آپ کے لیے کوئی یہ عجیب سے لفظ نہ ہو، ٹھیک ہے، جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ ہمارا مقصد صرف قرآن کا ترجمہ سیکھنا ہے، میرے کورس کی جو بیس ہے وہ گرامر نہیں ہے، ٹھیک ہے، گرامر کے ماشاءاللہ اتنے ڈھیر ساری کلاسز چل رہی ہیں کہ آپ جہاں مرضی آن لائن یا آف لائن یا ایون بڑے بڑے اسکالرز ڈھیر سارے لوگ آپ کو گرامر پڑھا رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہمارا مقصد صرف قرآن کو سیکھنا اور سمجھنا ہے، تو میں اس لیے یہ باتیں بتا دیتی ہوں کہ آپ کے ایٹ لیسٹ کان سے گزر جائیں، اگر کہیں پہ آپ کو سننے میں ملے تو آپ کو پریشانی کا سامنا نہ ہو، آپ نوٹس کھولو، آپ دیکھ لو اور آپ کو پتا چل جائے، لیکن ان کو یاد رکھنا ہمارے لیے ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے، نہ اس کا کوئی امتحان ہے نہ اس کا کوئی ٹیسٹ ہے، مقصد ہمارا صرف قرآن کا ترجمہ سیکھنا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہمارے ذہن میں ہو کہ کچھ الفاظ حقیقت میں مذکر مؤنث ہوتے ہیں اور کچھ کی کوئی جنس نہیں ہوتی، صرف بولنے کے لیے ہمیں چاہیے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کو ہم خود ہی سے کوئی نہ کوئی جنس دے دیتے ہیں، اور وہ آپ اپنی مرضی سے یا میں اپنی مرضی سے نہیں دیتی، بلکہ اہل زبان جنہوں نے زبان کو بنایا انہوں نے ایک دفعہ ان کو نام دے دیا مذکر کا یا مؤنث کا، اب ہمیں بھی ایسے ہی بولنا ہوگا، جس زبان کو بھی سیکھیں گے اس زبان کو پہلے غور سے سنیں گے، سن کے سماعت
سن کے پتہ چلے گا کہ یہ اس زبان کو مذکر بول رہے ہیں. اب ہمیں بھی جب زبان سیکھنی ہے تو ہمیں مذکر بولنا پڑے گا. یہ ہمیں نہیں دیکھنا کہ اردو میں کیا بولا جا رہا ہے. مثال کے طور پہ کتاب، ہم کہتے ہیں کتاب نئی ہے. ٹھیک ہے، اردو میں ہم کیا کہتے ہیں؟ کتاب نئی ہے. کتاب پھٹی ہے. کتاب قیمتی ہے. لیکن مزے کی بات کہ عربی زبان میں کتاب مذکر ہے. عربی بولو گے تو آپ کہو گے کتاب پڑھا ہے، کتاب کی جو ہے پھٹا ہے. بات سمجھا پائی ہوں آپ کو؟ تو اب عربی میں ہم اس کو پھٹی نہیں کہیں گے، ہم پھٹا کہیں گے. تو اس لیے کیسے پتا چلا؟ میں نے جب عربی زبان پڑھی، سنا، تو سن کے مجھے پتا چلا کہ اس کو مذکر کہا جاتا ہے. تو یہ دو باتیں ہمیں پتا چلی. ایک تو ہر اسم کی کوئی نہ کوئی عدد ہوتی ہے، نمبر 2 اس کی کوئی نہ کوئی جنس ہوتی ہے. اب تیسرے نمبر پہ جو آتا ہے وہ کیا ہے اس کی؟ اب یہ بھی ہمیں یاد رکھنا ضروری نہیں. لفظ ہے وسعت. وسعت کی اگر ہم بات کرتے ہیں روٹ ورڈ کی، ٹھیک ہے، تو اس روٹ ورڈ سے ہم کچھ لفظ سوچتے ہیں تو ہمیں خود ہی جواب مل جائے گا. ایک اس سے لفظ نکلتا ہے وسیع. ٹھیک ہے، کہ گراؤنڈ بہت وسیع ہے، یعنی کہ بہت کھلا ہے، بہت بڑا ہے. تو وسیع کا مطلب ہوتا ہے پھیلاؤ. اس جو لان ہے اس کا پھیلاؤ بہت زیادہ ہے. اب اس میں ہمیں کیا دیکھنا ہوتا ہے کہ جو اسم ہے وہ نکرہ اسم ہے. یہ تو بچپن سے ہم پڑھتے آ رہے ہیں، اس میں تو کوئی مشکل بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، اسم یا تو نکرہ ہوتا ہے اور یا اسم معرفہ ہوتا ہے، جس کو ہم انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ پراپر ناؤن اور کامن ناؤن. تو اسم جو ہوتا ہے دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہوتا ہے، یا تو وہ پراپر ناؤن ہوتا ہے اور یا وہ کامن ناؤن ہوتا ہے. اب فرق کیا دونوں کے اندر؟ کہ جو کامن ناؤن ہے وہ بہت وسیع ہوتا ہے، اس کی وسعت بہت زیادہ ہوتی ہے. اور جو پراپر ناؤن ہوتا ہے اس کی وسعت بہت کم ہوتی ہے. مثلا میں کہوں گی کہ اس کلاس میں لڑکیاں کتنی ہیں، تو الحمدللہ اس وقت 76 لڑکیاں، ساتھ ہی 75 ہو گئی، 75 لڑکیاں ہیں. ٹھیک ہے، اور 75 لڑکیاں اس کلاس میں. اور میں کہوں گی اس کلاس میں عدیلہ کتنی ہے، تو عدیلہ تو صرف ایک نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہے، اور عائشہ کتنی ہے؟ عائشہ شاید مجھے زیادہ نظر آ جائیں، کیونکہ عائشہ جو ہوتی ہیں ماشاءاللہ ہوتی ہے ہمیشہ زیادہ ہیں. ٹھیک ہے، اس وقت 2 عائشہ ہیں میری کلاس میں. تو اب وسعت کس کی زیادہ ہوئی کس کی کم ہوئی؟ پراپر ناؤن کی وسعت کم ہوتی ہے، اس کا پھیلاؤ کم ہوتا ہے. شہر میں کہوں گی پاکستان کے کتنے شہر ہیں، تو پتہ نہیں، میں نے ویسے کبھی گنے نہیں، شاید 50 ہوں یا 60 ہوں. لیکن میں کہوں گی کہ پاکستان کا دارالخلیفہ، خلافہ کیا کہتے ہیں؟ خلافہ، خلافہ، دارالخلافہ کیپٹل. دارالخلافہ کتنے ہیں؟ تو وہ تو ایک ہی ہوگا. ٹھیک ہے، اسی طرح ہم کہیں گے صوبے کتنے ہیں، تو وہ 4 ہوں گے. لیکن ہم کہیں گے پنجاب کتنے ہیں، تو وہ ایک ہی ہوگا. ٹھیک ہے، تو خاص نام کی وسعت کم ہوتی ہے، اس کا پھیلاؤ کم ہوتا ہے، اور عام نام جو ہوتا ہے اس کا پھیلاؤ زیادہ ہوتا ہے. تو وسعت سے آپ کو وسیع، اس کا روٹ ورڈ میں نے کہا کوئی بھی لفظ ہو اس کے فوراً روٹ ورڈ تک جائیں، اور پھر روٹ ورڈ سے آپ اردو کا کوئی لفظ سوچیں، آپ کو فوراً جواب مل جائے گا. تو بہت آسان سی بات کہ وسعت سے مراد کہ وہ خاص نام ہے کہ وہ عام نام ہے. تو ہر اسم یا تو خاص نام ہوگا یا عام نام ہوگا. میں پوچھوں گی کرسی، آپ فوراً کہو گے یہ نکرہ اسم ہے، کامن ناؤن ہے. میں کہوں گی عابدہ، آپ فوراً بتا دو گے یہ پراپر ناؤن ہے یا معرفہ ہے. ٹھیک ہے، خاص نام ہے. تو یہ بھی بہت آسان سی بات ہے. آخری بات جو ہم نے سیکھی وہ تھوڑی سی کنفیوزنگ ہے، وہ تھوڑی سی نئی ہے، یعنی کہ وہ ہم نے پہلے نہیں پڑھی ہوئی. ٹھیک ہے،
لیکن اتنی بھی تھوڑی سی مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے یہ بھی. ہم نے جب قرآن مجید دیکھا، اب اس کو میں چاہوں گی ہم قرآن کے اوپر پڑھیں، ٹھیک ہے، تاکہ ہمیں آنکھوں سے دیکھ کے زیادہ سمجھ آئے. ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اسم جو ہوتا ہے اس کی 3 حالتیں ہوتی ہیں. سب لوگ اپنا اپنا قرآن کھول لیں، اس کو انشاءاللہ ہم قرآن پہ پڑھنے لگے ہیں. ہر اسم کی 3 حالتیں ہوتی ہیں. اور حالت کہاں پائی جاتی ہے؟ حالت لفظ کے آخر میں پائی جاتی ہے. ٹھیک ہے، اب کہاں پائی جاتی ہے؟ اب حالت کو دیکھنے کے 2 طریقے ہیں. جیسے میں کہوں حالت بتاؤ تو آپ نے 2 طریقوں سے دیکھنا ہے. حالت کو ڈھونڈنے کے 2 طریقے ہیں. جیسے میں آپ کو کہوں گی اس لفظ کا حالت بتائیں، آپ نے فوراً سب سے پہلے کیا دیکھنا ہے؟ سٹیپ نمبر 1 کہ لفظ کے آخر کو دیکھنا ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ حالت آخر میں پائی جاتی ہے، تو جیسے میں کسی بھی اسم کی حالت پوچھوں گی تو آپ نے فوراً لفظ کے آخر میں دیکھنا ہے. اور کیا دیکھنا ہے کہ کیا آخر میں الف نون، واو نون یا نون ہے. سٹیپ نمبر 1 جیسے میں حالت پوچھوں گی آپ نے فوری طور پہ لفظ کے آخر میں دیکھنا ہے، اور یہ دیکھنا ہے کہ کیا لفظ کے آخر میں الف نون، واو نون یا نون ہے. ٹھیک ہے، ان کو ہم کہتے ہیں نون گروپ، یعنی کہ ان کے آخر میں نون موجود ہے، تو ان کو ہم نے نام دے دیا کیا؟ نون گروپ. جیسے آپ نے نون گروپ دیکھا، اب حالت کتنی قسم کی ہوتی ہے؟ میں نے آپ کو کہا 3 قسم کی. کون سی؟ جو 3 حرکات ہیں ہماری، وہ ہماری 3 حالتیں ہیں. یعنی کہ سب سے بلندی پہ ہم نے کہا تھا ہمارے پاس پیش ہوتا ہے، ادروائز بھی جب ہم دیکھیں گے تو سب سے بلندی پہ پیش ہوگا، اس کے نیچے زبر ہوگا، اور سب سے نیچے زیر ہوگا، اور اس سے بھی کم درجہ جو ہوتا ہے وہ ساکن کا ہوتا ہے. اگر ہم ان کو بھی حرکات کو بھی کوئی درجہ دینا چاہیں تو سب سے بلندی پہ پیش، پھر زبر، پھر زیر، پھر ساکن. ٹھیک ہے، اب ہم نے کیا دیکھنا ہے کہ اب ان نون کے ساتھ کیا جڑا ہوا ہے؟ ایک نون کے ساتھ الف جڑا ہوا ہے، دوسرے نون کے ساتھ واو جڑا ہوا ہے، اور تیسرے نون کے ساتھ یا جڑا ہوا ہے. اگر ہم الفابیٹیکل آرڈر میں دیکھیں، الف سب سے پہلے آ گیا، الف کے بعد بے، پے، میں اردو کی پڑھ رہی ہوں، بے، پے، تے، ٹے، سے، جیم، چے، ہے، خے، واؤ، پھر واؤ آتا ہے، اور آخری لفظ ہمارا یا ہے. تو اسی طرح کیونکہ سب سے بلندی کے اوپر، سب سے اوپر پیش تھا، تو پیش کی حالت نے کیا کیا؟ فوراً الف اور واؤ کو اٹھا لیا. پیش، اب جس کے پاس بھی الف نون جس کے آخر میں بھی لکھا ہوا ہے اور واو نون، یعنی کہ نون کے ساتھ الف کو دیکھا اور واو کو دیکھا، فوراً آپ کو پتا چل گیا اس کا تعلق پیش گروپ سے ہے. میں آپ سے پوچھوں گی نا اس کا کیا، کس سے تعلق ہے، آپ نے الف نون واو نون جس کے آخر میں بھی ہوگا آپ نے فوراً کہہ دینا ہے اس کا تعلق پیش گروپ سے ہے، ان کے پیش والی حالت ہے، پیش والی حالت. اور اگر نون گروپ سے تعلق نہیں ہے
تو پھر ہم کیا دیکھیں گے؟ پھر سمپل، بہت ہی آسان بات ہے، ہم آخر کی حرکت کو دیکھ لیں گے. وہ مسلمون ہوگا، یا ال کے ساتھ ہم نے کہا تھا تنوین حرام ہے تو المسلمو ہوگا، ٹھیک ہے، یا وہ کافرتن ہوگا، یعنی کہ کچھ بھی اس کے اینڈ پہ پیش پڑی ہوئی ہوگی. ٹھیک ہے، تو پیش اگر تو الف نون واو نون یا نون نہیں ہے تو پھر تو بہت ہی آسان. میں نے کہا حالت آخر میں ہوتی ہے، جو بھی آخری حرف ہے اس کی حرکت دیکھ لو، آپ کو جواب مل جائے گا. یعنی کہ الف نون واو نون ہے تو بھی پیش گروپ، اور اگر الف نون واو نون نہیں ہے تو پھر سمپل حرکت دیکھ لی، ہمیں پتہ چل گیا اس کا تعلق پیش گروپ سے ہے. اب پیش گروپ تو پورا ہو گیا. اب دو گروپ رہ گئے ہمارے پاس، زبر گروپ اور زیر گروپ. تین حالتیں ہیں نا، ایک پیش کی حالت، پھر زبر کی حالت، اور پھر زیر کی حالت. تین حالتیں ہیں ہمارے پاس. ٹھیک ہے، اب جو ہے نون گروپ کی باری آئی پہلے. تو اب ٹوٹل کتنے ہوتے ہیں؟ الف نون واو نون اور یا نون، ہوتے ہی تین ہیں نون. اب پہلے دو تو کیونکہ سب سے بلندی پہ تھا اس نے جلدی سے اٹھا لی الف نون واو نون پیش نے. اب جب زبر کی حالت اور زیر کی حالت آئی تو ان کے پاس صرف کیا بچ گیا؟ یا نون. اب انہوں نے کہا کہ بہتر ہے، کیونکہ صلح کن تھے، محبت سے رہنے والے تھے، ہمسائے تھے، تو انہوں نے کہا بجائے اس کے کہ ہم لڑیں جھگڑیں آپس میں ایک دوسروں کے سر پھاڑیں، بہتر یہی ہے کہ ہم دونوں مل کے اس کو استعمال کر لیں. تو اب کیا ہوا کہ زبر اور زیر نے مل کے یا نون کا استعمال شروع کر دیا. تو جب بھی یا نون آخر میں ہوگا تو ہم کیا کہیں گے کہ زبر یا زیر گروپ. اب ہمیں کنفرم نہیں پتا کہ اب یہ زبر گروپ بھی ہو سکتا ہے اور زیر گروپ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، اب ہمیں نہیں پتا کہ یہ کون سے گروپ سے تعلق رکھتا ہے، لیکن یہ ہمیں پتا ہے کہ پیش نہیں ہو سکتا، پیش کے پاس یا نون نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو جیسے یا نون کو دیکھیں گے ہم کہیں گے اس کا تعلق زبر گروپ سے یا زیر گروپ سے ہے. اور ادروائز سمپل ہمیں نظر آ جائے گا کہ اگر وہ ہے مسلمن یا المسلمہ تو ہمیں فوراً پتہ ہے کہ یہ زبر گروپ سے تعلق ہے اس کا. ٹھیک ہے، اینڈ پہ ہمیں زبر نظر آ گئی تو ہم نے کہا زبر گروپ سے تعلق ہے، اس میں تو کوئی کنفیوژن نہیں ہے. اور اگر ہوگا مسلمن یا المسلمی تو ہم سمپل فوراً کہہ دیں گے کہ یہ زیر گروپ ہے، کیونکہ اس میں تو کوئی کنفیوژن نہیں ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اتنی پریشانی میں پڑ کیوں رہے ہیں، ہمیں ضرورت کیا ہے؟ ٹھیک ہے، آپ کے دل میں یہ سوال اٹھ رہا ہوگا اکثر لوگوں کے کہ ہم اتنی پریشانی میں اپنے آپ کو ڈال کیوں رہے ہیں، ہمیں آخر اس کی ضرورت کیا ہے؟ ایک بس لفظ ہے، اس کے آخر میں زبر و زیر و پیشوں میں کیا فرق پڑتا ہے؟ ٹھیک ہے، تو انٹرسٹنگ پارٹ یہ ہے کہ جس طرح میں نے آپ لوگوں کو شروع میں بتایا، اور اگر کچھ لوگ لیٹ ایڈمیشن ہوا تو میں ان کو بھی بتا دوں کہ قرآن مجید کی جو عربی زبان ہے وہ ہم سے تین طرح سے کلام کرتی ہے. نمبر 1، اس کے اندر چھپا ایک مادہ ہوتا ہے، روٹ ورڈ ہوتا ہے، اس کا ایک معنی ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں عالم. اس کے اندر علم کا مادہ ہے، علم کو جاننے والا. معلم، علم کو پڑھانے والا. تعلیم، وہ علم جو ہم حاصل کرتے ہیں. معلمہ، ایک فیمیل ٹیچر جو علم دیتی ہے. ٹھیک ہے، تو کوئی بھی ہم لفظ اٹھائیں گے اس کے اندر کا جو مادہ ہے علم، اس کا میننگ ضرور داخل ہوگا. نمبر 2 میں نے یہ کہا کہ آپ کو جس طرح میں نے کہا نا کہ اسم کی نشانیاں تلاش کرو، تو اسم میں نے کہا ال لگا ہے تو پتہ چل گیا اسم ہے، آخر میں تنوین ہے ہمیں پتہ چل گیا اسم ہے، شروع میں اضافی میم ہے تو اسم ہے، آخر میں گولتے ہے تو اسم ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ کے اندر ہمارے لیے نشانیاں چھپا کے رکھی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، تو اسی طرح زبر زیر پیش بھی ہم سے کلام کرتے ہیں.
زبر زیر پیش کے بدل جانے سے پورے معنی بدل جاتے ہیں. ٹھیک ہے, میں ایک مثال دے کے آپ کو اس بات کو سمجھاتی ہوں, پھر انشاءاللہ اس کو ہم ڈیٹیل میں تو بعد میں پڑھیں گے, لیکن ابھی صرف ایک مثال دینے لگی ہوں. مثلا ہم لوگوں نے, میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قرآن عربی میں صرف دو طرح کے جملے ہوتے ہیں, ایک کہلاتا ہے جملہ اسمیہ اور ایک کہلاتا ہے جملہ فعلیہ. اب بہت آسان سی بات ہے, ہم جملے کو کے پہلے ورڈ کو دیکھتے ہیں, حرف کو چھوڑ دینا ہے, حرف کو نہیں دیکھنا. ٹھیک ہے, تو ہم نے جملہ کا پہلا ورڈ دیکھنا ہے کہ وہ اسم ہے تو ہم کہیں گے یہ اسمیہ جملہ ہے. اگر جملے کا پہلا ورڈ فعل ہے تو ہم کہیں گے فعلیہ جملہ ہے. جملہ ایک ہی ہے. مثلا میں کہہ دیتی ہوں کتاب نہیں سوری احمد نے امجد کو پڑھایا. اب جملہ کس سے سٹارٹ ہو رہا ہے؟ احمد سے, تو میں کہوں گی یہ جملہ اسمیہ ہے. اگر میں یہی کہوں کہ پڑھایا احمد نے امجد کو, اب کس سے شروع ہو رہا ہے؟ فعل سے. اب یہ جملہ فعلیہ ہے. تو مزے کی بات یہ کہ جملوں کی اقسام تو صرف دو ہیں. اب آپ نے اس کا ترجمہ سنا تو بات بھی سیم ہو رہی ہے, لیکن ان کو بنانے کا طریقہ بالکل مختلف ہے. اسمیہ جملہ بالکل کسی اور طریقے سے بنایا جاتا ہے اور فعلیہ جملہ بالکل کسی اور طریقے سے بنایا جاتا ہے. اب میں بات کرنے لگی ہوں فعلیہ جملہ کی. اب فعلیہ جملہ جب میں نے بولا تو سب سے پہلے جملہ فعلیہ کہتے ہیں اس کو ہے کہ جس میں کوئی فعل ہوتا ہے. میں ایک فعل لکھ رہی ہوں, ضربا مارا. ٹھیک ہے, اب کیونکہ جملہ فعلیہ کہتے ہیں اس کو ہے جس میں کوئی فعل ہو, فعل سے جملہ شروع ہو, تو اس کا مطلب ہوتا ہے مارا پاسٹ کے لیے ہے. ٹھیک ہے, ابھی ہم یہ پاسٹ کی بات کریں, ماضی کی بات کریں, مارا. اب اس کا ہم نے مادہ دیکھا اور ہم نے اس کا ترجمہ پاسٹ میں کر دیا مارا. ٹھیک ہے, اب میں نے کہنا ہے کہ احمد نے امجد کو. اب اردو میں تو ہمیں پتا چل گیا کہ جس کے ساتھ نے لگا ہوا ہے وہ مار رہا ہے, اور جس کے ساتھ کو لگا ہوا ہے وہ مار کھا رہا ہے. ٹھیک ہے, نے اور کو نے بتا دیا کہ مارنے والا کون ہے اور مار کھانے والا کون ہے. جو فاعل ہوتا ہے, جو کام کر رہا ہوتا ہے, اس کے ساتھ اردو میں ہم ہمیشہ نے ضرور لگاتے ہیں, اور جس کے اوپر ایکشن کیا جا رہا ہوتا ہے جس کو ہم اردو میں مفعول کہتے ہیں, جو ہم بچپن سے پڑھتے رہے ہیں, اس کو ہم اس کے ساتھ کاکی کو لگا دیتے ہیں. تو یہ کاکی کو اور نے مجھے بتا دیتا ہے کہ کس نے کس کو مارا. عربی میں نہ نے ہے نہ کو ہے, صرف دو نام ہیں. اب اس کے بعد میں نے احمد لکھ دینا ہے اور میں نے امجد لکھ دینا ہے. اب کیسے پتا چلے گا کس نے کس کو مارا؟ ضربا احمد امجد, یہ جملہ میرا جملہ فعلیہ مکمل ہو گیا. نہ کسی کے ساتھ نے لگا ہوئے, نہ کسی کے ساتھ کاکی کو لگا ہوئے. اب مجھے کیسے پتا چلے گا کس نے کس کو مارا؟ ابھی ابھی میں نے بتایا کہ پیش جو ہے وہ سب سے تگڑا ہے, سب سے بلندی پہ ہے. پڑھایا نا میں نے, حرکات میں پیش سب سے پاورفل ہے, سب سے اونچا ہے, سب سے سمجھو بادشاہ سلامت ہے, شہزادہ ہے. تو جو ایکشن کرنے والا ہوتا ہے وہ ہیرو ہوتا ہے. تو ہیرو نے اپنے لیے پیش سلیکٹ کر لیا, تو یہ ہو گیا, ہم لکھ دیں گے احمدن, ضرب احمدن. تو اس کی آخری پیش نے, پیش کی حالت نے مجھے بتا دیا کہ احمد نے, یعنی کہ یہ فاعل ہے, یہ ایکشن کرنے والا ہیرو ہے. اس کے سر پہ سرخاب کے پر لگے ہیں, اس نے سر پہ ایک تاج پہنا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اور ہر فلم میں ایک ہیرو ہوتا ہے, ایک ولن ہوتا ہے. ہیرو ایکشن کر رہا ہوتا ہے, ڈنڈے برسا رہا ہوتا ہے, اور ولن کون ہوتا ہے؟ جس کے سر پہ مسلسل ڈنڈے پڑ رہے ہوتے ہیں, یعنی کہ وہ مسلسل ڈنڈے کھا رہا ہوتا ہے. تو ہمیشہ ہیرو فاعل پیش والا ہوتا ہے, اور ولن جو ہوتا ہے مفعول جس کے سر پہ ڈنڈے برسائے جا رہے ہوتے ہیں, وہ ہمیشہ زبر والا ہوتا ہے, کبھی بھی زیر والا نہیں ہوتا. تو اب اس کی پیش نے بتا دیا, میں ترجمہ کروں گی تو میں کہوں گی مارا احمد نے امجد کو
ٹھیک ہے. اب اس کی پیش نے اور اس کی زبر نے بتا دیا کس نے کس کو مارا. اب بات سمجھ آئی کہ یہ پڑھنا کیوں ضروری تھا. آپ کہو گے کہ احمد احمد دونوں، احمد دانو، احمد دینو، کیا فرق پڑتا ہے، کیوں ضروری ہے، ہمیں اتنی کمپلیکیشن میں کیوں ڈالا جا رہا ہے، اتنا یہ اضافی کیوں پڑھایا جا رہا ہے. تو آپ کو کتنے مزے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں آپ کے لیے نشانیاں رکھ دی. زبر زیر پیش کے بدلنے سے پورے پورے میننگز چینج کر رہے ہوتے ہیں. اس کی ایک اور مثال دے دیتی ہوں آپ کو، اور مزہ آئے گا آپ کو. ایک ہی لفظ کو میں 4 دفعہ لکھوں گی، یہ بھی ماضی کا لفظ ہے. قتل تو. اب یہ قتل، 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 اور ایک میں ہے یہاں زبر ہے. ٹھیک ہے. تو اب یہ ایک ہی لفظ ہے اور ان سب کے آخر میں تے لگی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. آپ کو ان میں کوئی فرق نظر نہیں آئے گا. ایک ہی لفظ کو میں نے کتنی دفعہ لکھ دیا، 4 دفعہ لکھ دیا. کوئی فرق دکھ رہا ہے آپ لوگوں کو ان لفظوں کے اندر؟ کسی بچے کو اس میں فرق نظر آ رہا ہے؟ اب جی صرف لکھا ہوا آپ نظر نہیں آ رہے، لکھا ہوا نظر نہیں آ رہا. کیوں نہیں آ رہا بیٹا آپ لوگوں کو؟ کسی کو بھی نہیں آ رہا. میم کوئی فرق نظر نہیں آ رہا ہے، ایک جیسے لکھا ہوا ہے. ایک جیسا لکھا ہوا ہے نا. اب میں نے صرف آخری لیٹر کی حرکات بدلنی ہے. ایک پہ میں نے آخر میں ڈال دیا پیش، ایک پہ ڈال دیا زبر، ایک کے نیچے ڈال دیا زیر. جس کو نظر نہیں آ رہا بس میں نے قتل لکھ دیا ہے، قتل اور آگے ایک تے لگایا ہوا ہے. ٹھیک ہے. میم جن کو نظر نہیں آ رہا وہ تھوڑا سا اپنا نا اس کو تھوڑا اسکرین کو سلائڈ کریں، سائڈ سے نظر آ جائے گا. سلائڈ کریں اور اس کو لیفٹ آپ سائڈ اسکرین کو انلارج بھی کر سکتے ہو. زوم ان بھی کر سکتے ہیں آپ لوگ، زوم ان کر کے تھوڑا سا سائڈ ٹھیک ہے. میں کر سمجھ لیجیے آئیے دکھ آپ جائے لوگوں گا. کو؟ جی میم. تو اب آپ جی نے میم دیکھا الحمد کہ ایک ہی لفظ کو میں نے 4 مرتبہ لکھ دیا. اور کیا کہ میں نے جس طرح کہا کہ پیش ان کی حرکات ہیں، سب سے بلند پیش، پھر زبر، پھر زیر اور پھر ساکن. میں نے کہا نا کہ سب سے بلندی پہ کون ہے؟ پیش. اس کے بعد درجہ ہے زبر کا، اس کے بعد درجہ ہے زیر کا، اور سب سے نیچے کمزور ترین درجہ ہے ساکن کا. تو اب میں نے اس کا ترجمہ دیکھنا ہے. اب ایک ہی لفظ کی صرف حرکت بدل جانے سے، آخر کی حرکت بدل جانے سے مکمل طور پہ معنی بدلتے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب پیش والے قتل کا مطلب ہوتا ہے میں نے قتل کیا، اس پیش کا مطلب ہے میں. اور تے کے اوپر جب زبر آئی تو یہ دوسرا درجہ ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ میں نے مذکر کو مؤنث کے اوپر ایک درجہ بلندی دے دی، ایک درجہ فوقیت دے دی. اور پھر قرآن میں اس کی ریزن بھی بتا دی کیوں درجہ بلندی کی، کیونکہ وہ کما کے لاتا ہے اور گھر کو چلاتا ہے، اس لیے میں نے ایک درجہ بلندی دے دی. تو اب تے کے اوپر زبر جو ہے وہ بلندی والا مذکر ہے، اور تے کے نیچے جو پستی والا ہے ایک درجہ کم ہے وہ مؤنث ہے. ٹھیک ہے. اور یہ دونوں حاضر کے لیے ہیں، سامنے کوئی سامنے موجود ہو اس کے لیے. تو مذکر نے قتل کیا، پہلے کیا کہا؟ میں نے اپنے آپ کو سب سے بلند کر لیا، میں نے قتل کیا. تو تے کے اوپر زبر ہے تو مذکر نے قتل کیا. تے کے نیچے زیر ہے تو مؤنث نے قتل کیا. میننگ بدل گیا نا، حالانکہ آئیڈینٹیکل 4 لفظ لکھے ہوئے ہیں. اور سب سے مسکین کون ہے کہ ایک تو مؤنث اوپر سے غیر حاضر، ایک تو مؤنث سامنے نا حاضر حالت میں موجود ہے. ٹھیک ہے. تو وہ تھوڑی سی اوپر ہے، اور ایک مؤنث ہے لیکن موجود ہی نہیں ہے، غیر حاضر ہے. تو اس بیچاری کو اپنے حق کے لیے لڑ نہیں سکتی تھی، اس کو سب سے کمزور ترین درجہ دے دیا ساکن کا. میں نے قتل کیا، تو ایک مذکر نے قتل کیا، تو ایک مؤنث نے قتل کیا، اس مؤنث نے قتل کیا.
یعنی کہ کوئی غیر حاضر مؤنث ہے اس نے قتل کیا. تو آپ نے دیکھا کہ صرف حرکت بدل جانے سے پورے پورے معنی بدلتے جا رہے ہیں. مثلا آپ کسی عدالت میں گئے ہو, وہاں پہ قتل کی کارروائی کی جا رہی ہے, سوال جو آپ کیے جا رہے ہیں, اللہ نے کیوں کہا کہ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھو, کیوں کہا کہ جلدی جلدی نہ پڑھو, کہ پورے پورے معنی بدل جاتے ہیں. انہوں نے آپ سے پوچھنا ہے کہ کوئی قتل ہوا ہے, انہوں نے پوچھنا ہے جی بیٹا جی یہ قتل آپ نے کیا ہے, آپ نے نہیں کیا, مگر آپ سے وہ حرکت بدل دیں گے, آپ کو اٹھا کے پھانسی کے تختے پہ چڑھا دیا جائے گا. تو پھر یہ حرام غلطی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ حرکت بدلنے سے پورا پورا معنی بدل گیا. بجائے اس کے کہ آپ نے کہنا تھا کہ اس مؤنث نے قتل کیا, آپ نے کہہ دیا میں نے قتل کیا. صرف تیزی سے بول لے تو ساکن کے بجائے آپ نے پیش دے دی, تو آپ نے قتل کا جرم مان لیا اور آپ کو پھانسی دے دی گئی. ٹھیک ہے, تو اتنا بڑی غلطی ہو جاتی ہے حرکت کے تبدیل ہو جانے سے. تو اس لیے ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم ان الفاظ کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں. ہمیں کوئی جلدی نہیں ہونی چاہیے کہ ہم نے قرآن مکمل کرنا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا جس کا مفہوم ہے کہ کم لیکن متواتر عبادت اللہ کو زیادہ محبوب ہے, اس کے بجائے کہ آپ اتنی زیادہ کرنا شروع ہو جاؤ کہ تھک ہار کے آپ بالکل اس سے دل ہی اکتا جائے اور اس کو آپ مکمل طور پہ چھوڑ دو. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ حرکت کا بدل جانے سے کتنے میننگز بدلتے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو اب یہ تو ہے نا فعل الفاظ. ہم نے اسم کی بات کی کہ اسم کی 3 حالتیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, اور اسم کی حالت میں نے کیا کہا کہ اس کو بھی نوٹ کر لیں کہ اسم کی حالت کون سی ہیں؟ 3 حالتیں ہیں. اینڈ پہ یا تو پیش ہوگی, اسم کی 3 حالتیں. میم ایک سوال تھا میرا. جی ضرور کریں. جی میں پوچھ رہی تھی جیسے کہ آپ نے یہاں پہ تا پہ زبر زیر اور پیش اور ساکن لگایا نا, تو قتل تو میننگ یعنی کہ آپ نے بتایا جیسے کہ میں نے قتل کیا ہے نا, اور جی زبر لگ گئی تو پھر یعنی کہ اس مذکر نے اس نہیں, مطلب تم ایک مذکر. تو ایک مذکر جی نے قتل کیا. قتل کی, لیکن زیر کا مجھے تھوڑی کنفیوژن ہے. تو ایک زیر میں مؤنث نے قتل کیا. اچھا, تو زیر کی جو تبدیلی ہو رہی تو وہ مذکر اور مؤنث میں تبدیلی ہو جی جا میں نے رہی ہے کہا نا نا میم. مذکر کو اس طرح سے یاد رکھنا ہے کہ مذکر کو اللہ نے کہا میں نے ایک درجہ بلندی دی تو اس کو جی بلندی والی حرکت مل گئی, اور مؤنث کو ایک درجہ مذکر سے کم رکھا تو اس کو نیچے والی حرکت مل گئی. جی میم, تو اور پھر اس میں اگر ساکن لگ جا رہی ہے تو پھر یہ مؤنث کی کیٹیگری میں چلی جا رہی ہے, تو پھر وہ مؤنث اور وہ ایک بھی مؤنث غیر حاضر. یہاں تو ہم تو حاضر. کہہ جی رہے ہیں نا, یہاں اس کہہ رہے ہیں جی جی. جو وہاں اور پہ ایک موجود کنفیوژن. نہیں ہے. جی میم ایک اور کنفیوژن تھی, وسیع جو آپ نے لکھا نا, تو وسط کی جو آپ نے روٹ ورڈ نکالا وسیع, تو واو سین اور یا جو آیا نا عین کے ساتھ یا جو آیا وہ کس طرح آیا, تھوڑا سا مجھے نہیں وہ نہیں بیٹا, کلیئر میں کر نے دیجیے. کہا کہ روٹ ورڈ تو ہے نا واو سین عین, 3 حرفی مادہ ہوتا ہے نا. اچھا جی میم. تو جی میں نے کہا کہ فوراً, میں نے پہلے بھی پریکٹس کرائی تھی نا, میں نے کہا تھا اس میں سے فوراً کوئی اردو کا لفظ سوچو تو آپ میننگ تک پہنچ جاتے ہو. تو یہ اردو کا لفظ ہے اچھا. نا, وسیع و عریض. اچھا تو یا نہیں ہے نا, وہ عین وہ ہے. تو اضافی ہے. جی ہم جی نے کہا تھا جب بھی روٹ ورڈ ڈھونڈتے ہیں تو سب سے پہلے ہم ووولز تلاش کرتے ہیں, الف واو یا, اور اس کو نکال دیتے ہیں. تو یا جی نکالیں میم. گے تو پھر مادے تک پہنچ جاؤ گے آپ. جی جی, جزاک اللہ خیر. جس طرح اللہ کے نام نہیں ہے علیم, کریم, رحیم, اسی طرح جی وسیع. میم. جی میم. جی ہاں یہ جزاک اللہ. نام نہیں ہے اللہ کا, مطلب ایسے بتا رہی ہوں کہ اسی شیپ میں ہے. میم اصل میں نا کنفیوژن یہ ہوگا کہ آپ نے یا لگایا نا وسیع کے ساتھ, تو مطلب جو روٹ ورڈ نکالنے کے بعد جو لکھا ہے نا واو سین یا عین, تو یا کی وجہ سے تھوڑی میں کنفیوز ہو گئی تھی, تو جی یہ اسی میں نے لیے میں اردو کا پوچھ رہی ورڈ تھی. بولا تھا. ٹھیک ہے اچھا اچھا. جی جی جی. جی, اس کا یہاں پہ میں لکھ دیتی ہوں واو سین عین, یہ اس کا روٹ ورڈ ہے. ٹھیک ہے, یہاں تک بات سمجھ آ گئی. تو اسم کی 3 حالتیں ہوتی ہیں. حالت آخر میں پائی جاتی ہے زبر, سب سے پہلے پیش کی حالت ہوتی ہے, پھر زبر کی حالت ہوتی ہے, اور پھر
زیر کی حالت ہوتی ہے. اور ہم نے کہا تھا ساکن کبھی نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, یعنی کہ اسم کی جو اینڈ پہ آپ کو کبھی ساکن نظر نہیں آئے گا. صرف 3 ہی حالتیں ہیں. ٹھیک ہو گیا, یہاں تک سمجھ آئیے آپ لوگوں کو. اسی طرح فعل کی بھی 3 حالتیں ہوتی ہیں. فعل کی بھی 3 حالتیں ہوتی ہیں. کون کون سی؟ اس میں بھی سب سے پہلے پیش ہوتا ہے, اور پیش کے بعد زبر ہوتا ہے, اور اس میں آپ نے یاد رکھنا ہے زیر کبھی نہیں ہوتی. اس کی تیسری حالت ہے وہ ساکن کی ہوتی ہے. آپ نے اوپر دیکھا, آپ کو زبر نظر آیا, پیش نظر آیا. ٹھیک ہے, چلو آپ یہاں پہ کنفیوز ہو جاؤ گے, قتل تی سے آپ کنفیوز ہو جاؤ گے. وہ انشاءاللہ میں آپ کو یہ فیل کو بعد میں کراؤں گی. ابھی ہم اسم پڑھ رہے ہیں تو اسم پہ رہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا, یہاں تک سمجھ آ گئی اب سب کو؟ کسی کو کوئی کنفیوژن؟ نو میم. ٹھیک ہو گیا. اب ہم نے پچھلی کلاس میں مذکر عدد میں ہم نے مذکر بنانا سیکھا تھا. ٹھیک ہے, مثلا ہم نے کہا تھا مسلمن, پیش والی ہم نے صرف شکل بنائی تھی. مسلم کے آگے ہم نے الف نون لگا دیا تو اس کی تسنیہ بن گئی تھی, اور اسی مسلم کے آگے ہم نے واو نون لگا دیا تو اس کی جمع بن گئی تھی. ٹھیک ہے, یہ 3 میں نے کہا تھا نا پیش کے پاس الف نون اور واو نون ہے, تو عدد کے حوالے سے واحد مادے کے اوپر ختم ہو جاتا ہے تو وہ واحد ہوتا ہے. اگر اس کے آخر میں آپ کو نظر آئے الف نون تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ تثنیہ ہے, اور آخر میں اگر آپ کو واو نون نظر آئے گا تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ جمع ہے. ٹھیک ہے, یہ تو ہم نے مذکر کی شکل سیکھ لی. مسلمون, مسلمانی, مسلمونا. ٹھیک ہے, اب اسی کو ہم مؤنث بنائیں گے. تو میں نے آپ کو یہ بتایا کہ جو یہ صرف کہاں پہ ہوگا, ہم نے لاسٹ ٹائم اسم کو پڑھا تھا کہ اسم کی بھی کچھ ٹائپس ہیں, اس میں سے اسم صفت پڑھ رہے تھے ہم. اسم صفت کس کو کہتے ہیں؟ جس میں کوئی صفت پائی جائے, یعنی کہ مسلمان ہونا ایک صفت ہے, کافر ہونا ایک صفت ہے, نیک ہونا ایک صفت ہے, بد ہونا ایک صفت ہے, محنتی ہونا ایک صفت ہے, اور لائق ہونا ایک صفت ہے. تو یہ ساری صفات ہیں. صفات جو ہیں وہ واحد بھی ہو سکتی ہے, وہ 2 مسلمان بھی ہو سکتے ہیں, وہ سب مسلمان بھی ہو سکتے ہیں, ایک کافر ہو سکتا ہے, 2 کافر, سب کافر. اب اردو میں تو ہم کافر مذکر کے لیے بھی استعمال کر لیتے ہیں, مؤنث کے لیے بھی, لیکن عربی میں ایسا نہیں ہوتا. عربی میں اسم کے 6 الفاظ بنتے ہیں, یعنی کہ صرف اگر مسلم ہے تو وہ مذکر ہے, مادے پہ اینڈ ہو گیا. اس میں مادہ کیا ہے؟ شروع میں میم تو اضافی ہے, سین لام میم, جب بھی مادے پہ اینڈ ہوا اس کا مطلب وہ واحد ہے. اور الف نون میں نے کہا تھا یہ 2 کے لیے استعمال ہوتا ہے, اور واو نون جو ہے وہ جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اب اس کو میں نے مؤنث بنانا ہے تو میں کیا کروں گی, اسی اسم مسلم جو واحد مذکر تھا اس کے آگے میں ایک گول تے کا اضافہ کر دوں گی. مسلم, اس کے آگے گول تے لگائی تو وہ اس کی مؤنثہ بن گئی. مسلمتن, کیا کیا, جو بھی لاسٹ لیٹر تھا اس کے اوپر زبر دینی ہے, اور گولتے کے اوپر, اب کیونکہ جو حالت ہے وہ تو لاسٹ لیٹر پہ ہوتی ہے نا, تو وہ جو 2 پیش میم کے اوپر تھی اب وہ 2 پیش گولتا کے اوپر چلی گئی, اور اس کے پیچھے والے لیٹر کو ہم نے زبر دے دی. ٹھیک ہے, تو ہماری اس کی مؤنث بن گئی. اب تسنیہ اسی طرح رہے گی. مسلم, اب لفظ کہاں پہ ختم ہوا؟ تا کے اوپر. مؤنث کی اینڈنگ کہاں ہو رہی ہے؟ تا کے اوپر. اب اسی تا کے آگے الف نون کا اضافہ کر دینے سے اس کی تسنیہ بن جائے گی. میں نے کہا لاسٹ لیٹر کے اوپر زبر ڈال دینی ہے,
تو کیا بن گیا؟ مسلمتانی، مسلمتان. اور جمع کے لیے میں نے کیا بتایا تھا؟ آخر میں کیا لگ جاتا ہے؟ کسی کو یاد ہے؟ وہ تو نون، لگ گیا نا بیٹا. الف جی آتین الف تے، الف تے. لگے گا مسلمات. کن اور کیونکہ یہ نون گروپ سے تعلق نہیں ہے تو واپس اس کے اوپر تنوین آ گئی. ٹھیک ہے، اگر نون گروپ سے تعلق ہوتا تو اس کے اوپر حرکت نہ ہوتی نا. اب کیونکہ اس کا نون گروپ سے تعلق نہیں ہے تو یہ فوراً اس کی حرکت جو ہے وہ واپس آ گئی ہے. تو یہ کیا بن گیا؟ اس کو اب کیسے پڑھیں گے؟ مسلمات. جی اب میں ایک دفعہ آپ کو لکھ دیتی ہوں کوئی اور ورڈ بھی. کافرن، اب میں جوڑ کے لکھ رہی ہوں. اس کی تسنیہ بنے گی کافی، کافر کے آگے الف نون. پھر اس کی جمع بنے گی کافر لکھ کے آگے واو نون. یہ مذکر بن گیا. اب مؤنث بنانے، کافر لکھ کے آخری حرف کو زبر دی اور آگے گولتے لگا دیا کافرتن. پھر کافر لکھا. اب کیونکہ یہ تے پہ اینڈ ہو رہا ہے، کافر کے آگے تے بھی آ جائے گا اور اس کے آگے الف نون لگ جائے گا. کافرتان. اب یہاں پہ بھی رے کے اوپر زبر ہے اور جمع کی شکل تھوڑی سی مختلف ہو جاتی ہے. کافر لکھ کے آگے الف تے اور اس کی تنوین واپس آ جائے گی کیونکہ نون گروپ سے تعلق نہیں ہے. کافرن، کافران، کافرون، کافرتن، کافرتان، کافراتن. اب ہم نے ابھی تک جتنی دفعہ بھی پڑھا ہم نے نون کی حرکات کو میں نے جان بوجھ کے چھوڑ دیا. ٹھیک ہے، میں نے اس کی حرکات آپ کو لکھ کے نہیں دکھائی. اب بڑی انٹرسٹنگ سی بات ہے، جس طرح میں نے ابھی کہا کہ مذکر کو ایک درجہ بلندی حاصل ہے تو ہم نے تے پہ زبر لگا دی تھی، اور مؤنث کو ایک درجہ کمی حاصل ہے تو ہم نے نیچے زیر لگا دی تھی تے کے اوپر، جو قتل والے 4 ورڈز دکھائے آپ کو. اب وہی بات یہاں پہ بھی نون کے لیے ہم استعمال کریں گے. جمع کو درجہ بلندی ہے یا تسنیہ کو، 2 کو درجہ بلندی ہے؟ کون سا زیادہ بلند ہے؟ جمع کا. جمع کا. اب اس میں سے میں نے دیکھنے ہیں کہ جمع والے جتنے بھی ورڈز ہیں ان کی نون کو میں دے دوں گی زبر، اور تسنیہ والے جو نون ہیں ان کو میں دے دوں گی زیر. اب اس نون کو دیکھ کے مجھے عدد پتہ چل رہا ہے. بات سمجھا پائی ہوں؟ جی میم الحمد للہ. جو بھی تسنیہ والا نون ہے وہ زیر والا ہوگا اور جو بھی جمع والا نون ہے وہ زبر والا ہوگا ہمیشہ. تو آپ کو نون کو دیکھ کے بھی عدد کا پتہ چل جائے گا. اب ہم اس کو پڑھتے ہیں. میں جس طرح آپ پڑھ کے بتاؤ ان تمام الفاظ کو. کافرن، ٹیچر نظر بہت شارٹ. آپ خود ہی بناتے جاؤ نا بیٹا. میں پڑھ دوں؟ جی شیریں آپ پڑھو. کافرن، جی کافرون، کافرانی، کافرونا، کافراتن، کافراتان، کافراتن. جی ابھی ابھی شیریں میں نے آپ کو کہا نا کہ ہم نے جلدی جلدی نہیں پڑھنا، اس سے غلطی ہونے کا امکان ہوتا ہے. جی جی سوری میم. ٹھیک ہے، اب ایک بات غور سے سن لو، ایک بات غور سے سن لو. میں نے کہا نا کہ جب بھی ہم تیزی کریں گے تو حرام غلطی کا امکان ہے. اب کافی جو واحد ہے اس کے رے کے اوپر صرف زبر ہے، اور جو جمع ہے اس کے رے کے آگے الف ہے. تو زبر کی حرکت چھوٹی اور جمع کی حرکت لمبی ہونی ہے. جب ہم تیزی سے پڑھیں گے تو ہم واحد کی جگہ جمع بول سکتے ہیں اور جمع کی جگہ واحد بول سکتے ہیں. اب ہم نے واحد کو تیزی سے کیسے نکلنا ہے؟ کافی رتن، رتن، رتن. اور جب جمع ہوگی تو کافی را، الف کے لیے منہ کھل جائے گا. کافی راتن. تو کان کو محسوس ہونا چاہیے کہ ایک کی بات ہو رہی ہے کہ جمع کی. ان 2 ورڈز کو شیریں دوبارہ بولیں گی آپ.
जी काफिरुन नहीं, काफिरानी सिर्फ जो मैंने दो कहे हैं। जी काफिरातु काफिरातानी ठीक है, और जमा? जमा है काफिरातुन जी, अब ये रा पूरा पता चलना चाहिए, मुंह खोल के बोलना है, रातुन। और पीछे क्या था? काफिरातुन रतुन, रतुन। काफिरातुन अभी भी थोड़ा सा लंबा है, बस तेजी से निकल रही काफिरातुन है। रा को आपके लंबा, अभी भी कान को थोड़ा सा लंबा महसूस हो रहा है, मुंह नहीं खुलना। बाजी मैं पढ़ूं तो दफा नहीं नहीं बेटा, उसको काफिरातुन ठीक करने दो ना एक दफा। आपका मुंह नहीं खुलना चाहिए, रतुन, जी मैम बंद मुंह से काफिरातुन बोलना है। काफिरातुन जी, अभी भी ऐसे थोड़ा सा मुंह खुला है, प्रैक्टिस करनी है। आपने एक तरह से होंठ काफिरातुन बंद रख के बोलना है, काफी रतुन रतुन रतुन। मेरे होंठ बिल्कुल नहीं खुल रहे। जी नसीरा, आप पढ़िए। काफिरातुन आपको मैं एक और वर्ड देने लगी हूँ, आपने पढ़ना है सौले को, صالح सौले हुन, आगे उसको मुकम्मल। صالح صالحان صالحون صالحة صالحتان صالحات बिल्कुल परफेक्ट हो गया। अब अगली क्लास में इंशाल्लाह ताला हमारे टॉपिक मुकम्मल हुआ, नई चीजें काफी हमने सीखी। अगली क्लास में हमारी सिर्फ प्रैक्टिस है, पढ़ाना कुछ नहीं है। पूरी क्लास से इंशाल्लाह ताला मैं सुनूंगी, ठीक है? मैंने इंशाल्लाह जज़ाकल्लाह। नाम लिख के लाऊंगी, ताकि मुझे पता हो कि कौन किसने सुना दिया और कौन रह गया है, ताकि ये ज्यादती ना हो कि कोई लोगों के नाम आ रहे हैं